وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ناظرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ دار کے لیے اس وقت تک سحری کھانا جائز ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی، اور جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اگر کھائے گا پیے گا تو اس کا جو روزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، روزہ وہ توڑ بیٹھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بات پھیلاتے ہیں، اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو دوران اذان بھی جو سحری کھانا ہے وہ جائز ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کے اندر 187 نمبر آیت ہے، اس کے اندر فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک کہ جب تک کہ فجر کا جو سفیدی کا ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے علیحدہ نہیں ہو جاتا، اور جب وہ علیحدہ ہو جائے تو اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، وہ تو سونے والے کو جگانے کے لیے اذان پڑھتے ہیں، ہاں البتہ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیں تو اس وقت تم کھانا پینا ترک کر دو۔ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یعنی جب تک کہ وہ اذان نہیں دیتے اس وقت تک کھائیں، لیکن جو ہی وہ اذان دے دیں تو اس کے بعد کھانا پینا ترک کر دیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان فجر کی اس وقت آتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اگر اذان کے دوران کھانا پینا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سحری کا وقت ہونے کے بعد کھانا پینا ہے، اور سحری کا وقت ہونے کے بعد کھائیں پیئیں گے تو ظاہر روزہ نہیں رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج کا جو زمانہ ہے اس دور کے اندر بات یہاں تک پہنچی ہے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، کہ لوگ پہلے عقیدہ گھڑ لیتے ہیں، نظریہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر قرآن و سنت سے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جو فقہائے کرام ہیں اور علماء کرام ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، مختلف احادیث کو دیکھتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، پھر ان کے درمیان تطبیق پیدا کر کے ایک جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ سامنے آتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں، نہ کہ ایسا ہو کہ پہلے بات بنا لی جائے اور پھر اس کے اوپر دلائل پیش کیے جائیں۔ میرے سامنے ابو داؤد شریف کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 341 ہے، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ندا سنے، یعنی تم میں سے کوئی اذان سنے، ندا سنے، پکار سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھوں کے اوپر ہو، فلا یدہ، اس کو نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ اب اس روایت مبارکہ کو لے کے یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب اذان سن لو تو برتن تمہارے ہاتھ میں ہو تو برتن کو نہ رکھو جب تک کہ تم اس میں سے اپنی حاجت پوری نہ کر لو۔ حالانکہ اس حدیث مبارکہ کا جو صحیح مطلب اور مفہوم ہے وہ ہمارے محدثین کرام نے صدیوں پہلے، میں کیا اور میری حیثیت کیا، صدیوں پہلے ہمارے محدثین کرام نے اس حدیث مبارکہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ واضح کر دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں جب تک کہ صبح صادق طلوع نہیں ہو جاتی، اور جب سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے الگ ہو جائے یعنی فجر طلوع ہو جائے تو اس وقت نہیں کھا پی سکتے۔ اور اگر فجر کی جو اذان ہے ظاہر ہے وہ اس کے بعد دی جاتی ہے، طلوع صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے، تو اس اذان کے دوران کھانے پینے کے متعلق اگر حدیث مبارکہ آ جائے تو ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث مبارکہ کا صحیح مطلب اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر فجر کی اذان کا لفظ ہی نہیں ہے، صرف پکار کا اور ندا کا لفظ آیا ہے۔ تو اب اس کا صحیح مفہوم ہمارے محدثین کرام نے واضح کیا، فرمایا کہ اس سے مراد ایک تو مغرب کی اقامت ہو سکتی ہے کہ انسان برتن ہاتھ میں ہے اور افطاری کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور اوپر سے مغرب کی اقامت ہو گئی یعنی ندا آ گئی کہ مغرب کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت پوری کر لے، یعنی کھانا کھا لے، اس کے بعد مغرب کی نماز کے اندر شریک ہو جائے اگر اس کو جماعت مل جائے۔ اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ واحدکم صائم، اگر جماعت قائم ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کوئی روزے دار ہو، فلیبدأ بالعشاء، اس کو چاہیے کہ وہ جاری رکھے اپنا جو شام کا کھانا ہے قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی وہ کھانے کو مکمل کر لے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ برتن تمہارے ہاتھ میں ہو اور ندا دے دی جائے تو تم برتن سے حاجت پوری کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مغرب کا کھانا اچھی طرح کھا لو پھر جا کے نماز کے اندر شریک ہو جاؤ۔ دوسرا مطلب جو مفسرین کرام نے اس کی توجیہ پیش فرمایا اس سے مراد مغرب کی اذان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کوئی کھانے کا برتن ہو اور اوپر سے مغرب کی اذان ہو جائے، روزہ کھلنے کا اعلان ہو جائے، تو ایسی صورتحال کے اندر تم اس برتن کو نہ رکھو بلکہ اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لو، یعنی افطاری میں جلدی کرو، فوراً افطاری کر لو اس برتن کو رکھنے سے پہلے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسری بات مراد یہ ہے کہ اس اذان سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے، جس کے بارے میں یہاں
حضرت ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے سے دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ سونے والے کو جگانے کے لیے اذان پڑھتے ہیں، تو وہ اذان مراد ہے جو سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے آ رہی ہے۔ اور آج بھی جب کہ ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں، اگر کہیں پہ وقت سے پہلے فجر کی اذان شروع ہو جائے تو کھانے والے کے لیے کھانا پینا جائز ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے۔ اور عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر اذانیں جو ہیں وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہیں، سحری کا وقت ختم ہونے پر ہوتی ہیں، تو اس اذان کے دوران اگر کوئی کھائے پیے گا تو وہ انسان ایسے ہی ہے جیسے روزے کے دوران کھا پی رہا ہے، تو اس طرح پھر اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کا صحیح فہم